السلام علیکم ویورز، آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان محمد معصوم رحمان۔ ناظرین، ہم نے پاکستان کے اوپر بہت زیادہ بات کی، میرے پریویس ویڈیوز ہیں پاکستان کی اکانومی کے ریلیٹڈ، پاکستان کی پالیٹکس کے ریلیٹڈ۔ اب میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم پاکستان کے ساتھ ساتھ اب ہم گلوبلی بھی چیزوں کو دیکھیں کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے میں نے سٹارٹ کیا کانٹیننٹ سے۔ جو کانٹیننٹ ہیں دنیا کے اندر 7 کانٹیننٹ ہیں، اسی طریقے سے میں نے سوچا کہ ہر کانٹیننٹ کی پالیٹکس کے اوپر ہم بات کریں، ہر کانٹیننٹ کی ہم اکانومی کے اوپر بات کریں، ہر کانٹیننٹ کے ہیروز کو ڈسکس کریں، ہر کانٹیننٹ کے ہم ٹورزم کو دیکھیں، ہر کانٹیننٹ کی ٹیکنالوجی، ہر کانٹیننٹ کے ریسورسز، ہر کانٹیننٹ کی پاپولیشن کے حساب سے وہاں کے جو لوگوں کا رہن سہن ہے ہم اس کو دیکھیں۔ تو اسی طریقے سے میں نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا ایشیا سے۔ ناظرین، ایشیا جو ہے دنیا کا سب سے بڑا براعظم ہے کانٹیننٹ پر، پاپولیشن کے حساب سے، اکانومی کے حساب سے۔ تو میں نے جو آج کی جو ویڈیو ہے، ہم بات کریں گے ایشیا کی اکانومی کے اوپر، ہم ایشیا کی اکانومی کو سمجھیں گے۔ میں نے مختلف پوائنٹس کو دیکھا ہے تو میں وہ آپ کے آگے رکھوں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، میرے چینل کو وزٹ کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ نوٹیفیکیشن کی صورت میں دیکھ سکیں۔ اب ہم بات کر رہے تھے ایشیا کی اکانومی کی۔ ناظرین، سب سے پہلے تو پوائنٹ ہے ایشیا کی اکانومی کی ڈومیننس کی، یہ ہے کیونکہ اس کی پاپولیشن زیادہ ہے تو ایشیا دنیا کی اکانومی میں سب سے بڑا براعظم ہے، لارجسٹ جی ڈی پی رکھتا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے ایک تو کنٹریز ہیں وہ بہت زیادہ، ایشیا 40 کنٹریز کے اوپر لائے کرتا ہے، جس میں انڈیا، پاکستان، چائنا لارجسٹ پاپولیشن انڈیا بھی رکھتا ہے، اسی طریقے سے جاپان، اسی طریقے سے ہانگ کانگ، یہ سارے ایشیا کے کنٹریز ہیں جو کہ ایشیا کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرسٹ پوائنٹ ہے جو ایشیا کی اکانومی کا، وہ یہ ہے کہ ایشیا ہیز اے لارجسٹ اکانومی ان جی ڈی پی، ان پاپولیشن۔ سیکنڈ نمبر پہ چائنا ڈومیننس، ہم بات کریں گے چائنا ڈومیننس کی۔ چائنا ایک تو پاپولیشن کے حساب سے دنیا کا ایک پاپولیشن کے حساب سے دنیا میں نام رکھتا ہے، اسی طریقے سے چائنا کی اکانومی کا، چائنا کے اندر انفراسٹرکچر، چائنا کے اندر جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، چائنا کے اندر جو ماڈرن آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ چائنا کی اکانومی کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ فرسٹ نمبر پہ ایشیا کی اکانومی کی ہم بات کی، سیکنڈ نمبر پہ ہم چائنیز ڈومیننس کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تھرڈ نمبر پہ ہماری جو ڈائیورس اکانومیز ہیں، مین ایمرجنگ جو اکانومی ہے ایشیا کی، وہ ہے ویتنام اور انڈیا۔ انڈیا آنے والے وقتوں میں جو دنیا کی اکانومی ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا، نو ڈاؤٹ۔ ان کی ریسنٹ ڈیولپمنٹ آپ دیکھ لیں، وہ جس طریقے سے ڈیولپمنٹ پیک کے اوپر۔ اسی طریقے سے فورتھ نمبر پہ مینوفیکچرنگ ہب، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی ٹیکنالوجیز ہیں، جو بھی مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہیں، جو بھی ہر حساب سے ایٹنگ فیکٹریز، ایٹنگ مینوفیکچرنگ، آٹو موبائل مینوفیکچرنگ، الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ، جو بھی ٹیکنالوجی ہے، ایشیا اس کا ہب سمجھا جاتا ہے۔ جاپان الیکٹرانکس اینڈ آٹو موبائل کی انڈسٹری میں دنیا میں جانا جاتا ہے، دنیا میں نام ہے جاپان کا، ٹیکنالوجی کے حساب سے دنیا میں جاپان ایک مقام رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے 5 نمبر پہ جو ٹریڈ روٹس ہیں، بہت زیادہ ایشیا کے کنٹریز کے امانگ ویریس ٹریڈ روٹ ہیں جو کہ ان کو ادر کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا موقع دیتے ہیں، ادر کنٹریز کے ساتھ یہ کولیشن کے ساتھ گلوبل اکانومی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ٹریڈ روٹس کا امپیکٹ ہے اکانومی کے اوپر کیونکہ یہ مختلف کنٹریز کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے آفر کرتے ہیں اور وہ اپنے انفراسٹرکچر کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ٹریڈ روٹس کا ایک امپیکٹ ہے۔
اسی طریقے سے another point انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے. ایشینس کنٹریز نے مختلف کنٹریز نے پورٹس بنائے, ایئرپورٹس بنائے, اسی طریقے سے ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک بنایا تاکہ وہ اپنی اکانومی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے جو ڈلیورنگ پوزیشن ہے اس کو یہ مینٹین کر سکیں, بہتر کر سکیں. اسی تناظر میں انہوں نے ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورکس بنائے, ایئرپورٹس بنائے, پورٹس بنائے تاکہ اکانومی کی اسموتھ رننگ کے لیے وہ کردار ادا کر سکیں. اسے ہم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا نام دیتے ہیں ایشین کنٹریز کے ناظرین, جب ہم ایشیا کی اکانومی کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہم چیلنجز کو مت بھولیں کہ ہمارے ایشیا کو کون سے چیلنجز درپیش ہیں. سب سے پہلے جی کلائمیٹ امپیکٹ. ایشیا کو کلائمیٹ امپیکٹ لگا رہتا ہے, جہاں پہ کلائمیٹ چینجز آتی رہتی ہیں جو کہ ایشیا کے لوگوں کے اوپر امپیکٹ کرتی ہیں, ایشیا کی پاپولیشن کو امپیکٹ کرتی ہیں, ایشیا کے انوائرمنٹ کو امپیکٹ کرتی ہیں. اسی طریقے سے جیو پولیٹیکل ٹینشنز یہ ایشیا میں لگی رہتی ہیں. پاکستان اور انڈیا ایک کشمیر کے ٹیریٹری کے اوپر کبھی اکٹھے نہیں ہوئے, کبھی انہوں نے اپنی جو ہے پالیسیز کو مینٹین رکھا اسی جیو پولیٹیکل ٹینشن کی وجہ سے. اگر شاید پاکستان اور انڈیا یہ آپس میں مل جائیں اور اس کی اکانومی کے اوپر بات کریں تو یہ دنیا میں ایک پروڈیوسنگ اکانومی کے نام سے آگے آئے گی. اسی طریقے سے ناظرین another point فائنانشیل سینٹر ہے. فائنانشیل سینٹر میں ہانگ کانگ, اسی طریقے سے جو ہے سنگاپور, شنگھائی, یہ فائنانشیل سینٹر ہیں جو کہ مختلف کنٹریز کو ویلکم کرتے ہیں اپنی فائنانشیل انویسٹمنٹ کے لیے, اور یہ فائنانشیل سینٹر گلوبلی انویسٹمنٹ کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. طریقے سے ناظرین مختلف جیسے ہماری اکانومی ورلڈ اکانومی کو رن کرنے کے لیے ورلڈ بینک ہے, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے, یہ دنیا کے اندر جو بھی انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو یہ کیا کرتے ہیں, لون دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی اکانومی کو بہتر کر سکیں. اسی طریقے سے ایشیا میں ایشین بینک ہے جو کہ ایشین کنٹریز کو ان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے. اسی طریقے سے another نیٹ ورک ہے, وہ ہے جی کمپریہنسو اینڈ پروگریسو ایگریمنٹ فار پیسیفک, ٹرانس پیسیفک ایگریمنٹ. ان کا بھی ایک رول ہے کہ یہ ایشین کنٹریز کو گلوبلی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے یہ مدد کرتے ہیں. اسی طریقے سے ناظرین جب ہم ساری اکانومی کی اوپر ہم بات کرتے ہیں تب ہم یہ ہرگز نہ بھولیں کہ جو ایشیا کو چیلنجز درپیش ہیں اس میں کووڈ-19 کا ایک امپیکٹ. کووڈ-19 نے ٹورزم کو تنگ کیا, ایشیا کی ٹورزم نے نقصان پہنچایا ہیلتھ کیئر سسٹم کو. آلسو کووڈ-19 نے اکانومی کے اوپر امپیکٹ کیا. کووڈ-19 کے بعد ایشیا کی اکانومی بدل گئی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. حالات اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا یہ بتاتے ہیں کہ امپلائمنٹ ریشو, اسی طریقے سے جاب اپرچونیٹیز ریشو, یہ ساری نیچے آئی ہیں آفٹر کووڈ-19. تو ناظرین ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوئی ہوگی. اب ہم آہستہ سے جو نیکسٹ ویڈیو ہے ہم اب بات کریں گے جو ایشیا کی پالیٹکس ہے, اور جو جیسے جیسے میں نے پرسپیکٹو بتایا تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تو ملتے ہیں ناظرین نیکسٹ ویڈیو تک. تو اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.